قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محمد سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا۔ در شاہ مدینہ چھوڑ دے جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ تیرے باغی تیرے شاطن بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے۔ تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، صدر محفل حضرت قبلہ مفتی سعید ارشد الحسینی دامت برکاتہ العالیہ اور میرے دیگر تمام ذمہ داران، سنی رابطہ کمیٹی سے تعلق رکھنے والے، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، راولپنڈی اور مرکزی تمام ذمہ داران، آج کی اس محفل کی منتظم محترم حاجی غلام مصطفیٰ بلوچ صاحب، جن کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہوا، خالق کائنات سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ کانفرنس سیرت ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم اور پاکستان زندہ باد کے عنوان سے عنوان ہے۔ ایک جرم میرے خاندان کا ہے، کوشش ہوگی کہ آج آپ کو بھی شریک جرم کر لوں۔ ہوں گے شریک جرم؟ بولیے نا۔ ایک خاص پیغام ہے، ایک خاص پہچان ہے، ایک خاص نقطہ نظر ہے، اور میری ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے کہ میں گفتگو میں بھٹکنے کی کوشش نہیں کرتا کہ ادھر ادھر چلا جاؤں اور مدعے کی بات رہ جائے، تو کوشش کروں گا کہ جس مقصد کے لیے آپ تشریف لائیں اور جس کے لیے میں آیا ہوں، اس مقصد کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم ضرور پورا کریں۔ وقت چونکہ بہت مختصر رہ گیا ہے، باتیں بہت سی ہیں اور مجھ سے پہلے بھی بہت سی باتیں ہو چکی ہیں، میں بھی ان میں حصہ ضرور ڈالوں گا، لیکن اس سے قبل عنوان کے مطابق چند باتیں آپ کو گوش گزار کرنی ہیں۔ اس پوری کائنات میں، کائنات کے وجود سے لے کر آج تک اور اب سے لے کر قیامت، کوئی ایسا فرد اس کرۂ زمین پر نہیں آیا جو محمد کی مثل۔ محمد کو رب نے یکتا بنایا، بے مثل بنایا، بے عیب بنایا، انتہائی اعلیٰ اور عرفہ بنایا ہے کہ جن کے لیے انسان کے پاس لفظ نہیں، قلم میں قوت نہیں، صفحات آپ کی مدح کو مکمل کرنے کے لیے ناکافی، کہ جیسے آپ نے بارہا
علماء سے یہ بات سنی ہے کہ اگر اس زمین کو صفا بنا دیا جائے، اس کے تمام درخت قلم بن جائے اور اس کے تمام سمندر، اس کا تمام پانی سیاہی بنا دیا جائے اور محمد کی مدح لکھی جائے تو یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی مدح انسانیت کے جب بس نہیں رہی ہے وہ اسے مکمل کر ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ کو رب نے ماض حسین نہیں بنایا، لفظ حسین یا خوبصورتی حسن آپ کی ذات کے سامنے چھوٹا لفظ، آپ کے حسن کو بیان کرنے کے لیے، آپ کے جمال کو بیان کرنے کے لیے، کیونکہ دنیاوی جمال صرف ذات تک محدود ہوتا ہے، دنیاوی جمال صرف ایک شخصیت تک محدود ہوتا ہے، دنیاوی جمال عمر کی ایک حد تک موجود ہوتا ہے، دنیاوی جمال ایک حصے اور ایک زندگی تک انسان میں باقی بچتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کو رب نے وہ جمال عطا کیا ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا حسن آپ کا حسن نمک کی کان کی طرح ہے کہ اس میں جو داخل ہو جائے وہ بھی نمک بن جایا کرتا ہے۔ آپ کا حسن پھیلنے والا حسن ہے، آپ کا حسن نشر ہونے والا حسن ہے، آپ کا حسن اگلوں تک پہنچنے والا حسن ہے کہ آپ کی محفل میں جتنے بیٹھے ہوتے نہیں پتا چلتا تھا کہ جب محمد صحابہ کے درمیان موجود ہیں نہیں خبر ہوتی تھی کہ محمد کون سے ہیں اور خادم کون سے ہیں۔ یہ اسی کی بدولت، آپ کے حسن کی بدولت تھا، وہ اتنا پھیلا ہوا تھا، اتنا وسیع تھا، یہ آپ کے حسن کا ہی تو کرشمہ تھا کہ تین راتیں غار میں گزارنے کے بعد جب قبا تک پہنچے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خادم کون ہے، مخدوم کون ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے، مرشد کون ہے، مرید کون ہے جو صحابی بن کے آئے ہیں، کون ہے جو مالک بن کے آئے ہیں، کون ہے جو ہمارا پیغمبر ہے، کون ہے جو آپ کا صحابی ہے۔ ان کو پتا تو یہ تھا کہ ایک پیغمبر ہے، دوسرا صحابی ہے، یہ پتا تھا، نہیں سمجھے؟ یہ پتا تھا کہ ایک پیغمبر ہے، دوسرا بولیے نا دوسرا صحابی ہے، لیکن پتا نہیں چل رہا چونکہ تین راتیں جو غار میں پیغمبر کے ہمراہ گزری، ان راتوں کی بدولت لوگ گمان ہی نہیں کر رہے تھے کہ ایک کے حسن کو دیکھتے ہیں وہ بھی لاجواب ہے، دوسرے کو دیکھتے ہیں وہ بھی لاجواب ہے، لیکن جب بات آئی پیغمبر کے لیے قربانی دینے کی، جب بات آئی پیغمبر کے لیے کھڑے ہونے کی، جب بات آئی پیغمبر کی عظمت کو بلند کرنے کی، جب بات آئی خدمت کے لمحات کو حاصل کرنے کی، جب بات آئی پیغمبر کے لیے کچھ نشانت کرنے کی، تو اس لمحے میں صدیق نے دائیں بائیں نہیں دیکھا، اس لمحے میں صدیق نے پکارا نہیں ہے، اس لمحے میں صدیق نے کسی کو آواز نہیں دی، بلکہ کھڑا ہو کے بدن کی چادر اتار کر پیغمبر کے سر پہ تان کر کہتے یہ آقا ہے میں خدا ہوں۔ سونا پیر جنگدا سچا پیر جنگدا اس آقا دے صحابہ تے جان دتی ہے، اس آقا دے صحابہ تے جان دتی ہے، رب سونے نے دیسی رب نے آپ کو اتنا لاجواب حسن دیا ہے، کائنات میں کوئی ایسا بشر پیدا نہیں ہوا، یہ سچ ہے، اب تک بھی نہیں ہوا، قیامت تک بھی نہیں ہوا، آپ اکیلے۔ اور پھر جب آپ نے اپنے پیغام کا اعلان کیا، کون سی ایسی آفر ہے جو پیغمبر کو نہیں کی؟ کون سی آفر ہے جو پیغمبر کو نہیں کی؟ راستہ چھوڑنے کے لیے، حبل اور لات کی عزت کرنے کے لیے،
عزا کو الہ ماننے کے لیے، وقت کے فرعونوں کو خدا ماننے کے لیے کون سی آپ کرے جو پیغمبر کو نہیں کی گئی؟ پروٹوکول، اس سے بڑا پروٹوکول کیا ہوگا؟ اس زمانے کا سب سے بڑا پروٹوکول یہ تھا، سب سے بڑا پروٹوکول کہ مکہ کی تولیت حوالے کر دی جائے۔ کہا گیا اے پیغمبر اگر محمد آپ ہمارے ساتھ آتے ہیں ہم آپ کے حوالے مکہ کی تولیت کرتے ہیں، آپ کے قدموں کے اندر خزانے نچھاور کرتے ہیں، آپ کے راستے میں پلکیں بچھاتے ہیں۔ لیکن پیغمبر نے ان سب کو ٹھکرا کر، ان چیزوں کو چھوڑ کر، انہیں ترک کر کے پیغمبر اسلام نے اعلان کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں، وہ اکیلے ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے، لا ریب ہے، وہی خالق اور مالک ہے، اس کائنات کو وجود دینے والا وہ ایک ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور الہ، کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اس کی الوہیت کے لیے پیغمبر اعلان کرتے رہے، رشتے دیے جاتے رہے، خزانے لٹائے جاتے رہے، راستوں کو تنگ کیا جاتا رہا، مکہ کی تولیت حوالے کرنے کی باتیں کی جاتی نہیں، لیکن پیغمبر کی زبان پر الفاظ یہ تھے کہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے، دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے، ساری زمین کے خزانے قدموں میں رکھ چھوڑو، تب بھی لا الہ کا پرچار نہیں چھوڑا جا سکتے۔ کائنات کا اعلیٰ ترین پیغمبر، عرفہ ترین پیغمبر، عظیم ترین پیغمبر، افضل ترین پیغمبر، کائنات کا وہ عظیم پیغمبر جو بجائے وجود کون مکان ہے، وہ عظیم ترین پیغمبر جس جیسا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں ہے، اس پیغمبر نے کوئی آفت قبول نہیں کی، تمام تر کو ٹھکرا کر لا الہ کا اعلان کیے۔ کن حالات میں کیے؟ مشکل ترین حالات میں کیے۔ کن حالات میں کیے؟ جب پتھر برسائے جاتے تھے۔ کن حالات میں کیے؟ جب کانٹے بچھائے جاتے تھے۔ کن حالات میں کیے؟ جب پابند کیا جاتا تھا۔ کن حالات میں کیے؟ جب چراغ بند کیا جاتا تھا۔ کن حالات میں کیے؟ جب مکہ چھوڑنے کا کہا جاتا تھا۔ کن حالات میں کیے؟ جب پیغمبر اسلام پر اوجھلی ڈالی جاتی تھی۔ کن حالات میں کیے؟ جب تشدد کیا جاتا تھا۔ کن حالات میں کیے؟ ان مشکل ترین حالات میں جس میں آپ کے قتل کی سازش تک رچی گئی، لیکن پیغمبر نے لا الہ نہیں کرتا۔ میرا پیر جنگا میں مرید جنگا میں، میرا پیر جنگا سونا پیر جنگا، سچا پیر جنگا، میرا پیر ہے ضمیر دی۔ جب کافر کو اور راستہ کوئی نہیں ملا، توجہ ہے آپ کو، جب کافر کو راستہ نہیں ملا، پیغمبر پر اب اس کا بس نہیں چل رہا، پیغمبر پر اس کا بس نہیں چلا، اس نے کہا اب پیروکاروں پر حملہ کرو۔ اب کس پہ حملہ کرو؟ پیروکاروں پہ حملہ کرو۔ پہلا اعلان، ان کا نام نسکا بنا، ان کا بولیے نا، ان کا اس وقت کا کافر بھی صحابہ کا ہی دشمن تھا۔ اس وقت کا کافر کس کا دشمن تھا؟ وہ کہتا یہ نہ رہے، یہ نہ رہے، محمد کا دین کیسے پہنچے گا؟ یہ جو نہ رہے دین کیسے پہنچے گا؟ اس نے اصحاب رسول سے دشمنی، اس نے ان کا کھانا بند کیا، ان کے ساتھ بول چال بند کی، ان کے راستے روکے، انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹایا، انہیں دو اونٹوں کے درمیان باندھ کر چیر دیا، ان کے دودھ پیتے بچوں کو نیزوں کی انیوں میں پرو دیا گیا، لیکن اصحاب رسول پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑا، ساتھ نہیں چھوڑا، پیغام نہیں چھوڑا، آپ سے تعلق نہیں چھوڑا۔ محمد اس دنیا سے چلے گئے، کافر کا بس نہیں چل رہا، یہودی لابی کا بس نہیں چل رہا کہ اب کون سا طریقہ اختیار کیا جائے جس کے ذریعے پیغمبر کے دین کا راستہ روکا جائے۔ پیغمبر اسلام نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو مشکوک کیا جائے،
اس پیغام کو آنے والی نسلوں تک نہ پہنچنے دیا جائے، تو پھر اعلان یہ کر دیا کہ جو محمد پر ایمان لائے تھے وہ پھر بدل گئے، چھوڑ گئے، راستے تبدیل کر گئے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلے۔ اگر انہوں نے راستہ بدلا تھا تو پھر بتاؤ نا فارس کس کے لیے فتح کیے؟ اگر انہوں نے راستہ بدلا تھا تو پھر بتاؤ نا انطاکیہ کس کے لیے فتح کیے؟ اگر انہوں نے راستہ بدلا تھا تو پھر بتاؤ نا بیری پیڑے کس کے لیے بنائے تھے؟ اگر انہوں نے راستہ بدلا تھا تو پھر بتاؤ نا انہوں نے دریاؤں میں گھوڑے کس کی وجہ سے ڈال دیے تھے؟ اگر انہوں نے راستہ بدلا تھا تو پھر بتاؤ نا کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کا پیغام آگے نہیں پہنچائے، کیا میرے اور آپ تک لا الہ نہیں پہنچے؟ اگر پہنچے تو بدولت اسی مقدس جماعت کے پہنچے جو مقدس جماعت پیغمبر پر ایمان لے کر آئی تھی، وہی مقدس جماعت جس نے آتی دنیا پر حکمرانی کی، لیکن پیغام لا الہ ہی تھا۔ سونا پیر جنگ دا، سچا پیر جنگ دا، میرا پیر ہے ضمیر دی پکار دوستو، میرا پیر ہے ضمیر دی پکار۔ کائنات میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ محمد رسول اللہ جیسا نہیں آیا، اسی لیے قرآن نے حکم کیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے پیغمبر اقدس میں بہترین نمونہ موجود ہے کہ اگر تم نے اتباع کرنی ہے تو وہ اتباع محمد رسول اللہ کی ہوگی، آپ کے علاوہ نہیں ہوگی۔ آپ کی اتباع کرنا امت مسلمہ کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے، آپ کے راستے پر چلنا امت مسلمہ کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے۔ آپ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے، وہی نمونہ جس کو ہم اصحاب رسول کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ دریا سے پکار کر کہتے ہیں ہمارا پیالہ واپس کر، دریا پیالہ واپس کرتے ہیں، وہ گھوڑے کی وہ شیر کی پیٹھ پر ہاتھ مار کے کہتے ہیں راستے چھوڑ دے، شیر راستے چھوڑ دیتے ہیں، وہ سمندروں میں اپنے گھوڑے ڈال کر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغام کو اس دھرتی تک بھی پہنچائیں گے جو اس کے بعد اگر موجود ہے، جن کا اعلان لا الہ تھا، جنہوں نے کریا کوچا کوچا لا الہ کا پیغام پھیلائے، جو کسی لمحے میں اپنے نظریے سے نہیں بنے، وہ مقدس جماعت کہ جس کے راستے میں برہنہ لڑکیاں کھڑی کی گئی لیکن وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے گزرتے چلے جاتے ہیں، وہ مقدس جماعت جس کا عظیم ترین جنرل خالد بن ولید ایک خط کے ذریعے معزول کر دیا جاتا ہے اور وہ ادنا سپاہی کے ساتھ جنگ لڑنا شروع کر دیتے، اسے کہا جاتا ہے تم تو سالار تھے، تم تو بڑے تھے، تم تو لیڈر تھے، تم تو قائد تھے، آج تم ایک سپاہی کی طرح لڑ رہے ہو۔ وہ جواب آگے سے کہتے پہلے بھی اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب بھی اللہ کے لیے لڑ رہا ہے۔ میرا پیر جنگ دا، سونا پیر جنگ دا، سچا پیر جنگ دا، میرا پیر ہے ضمیر دی پکار دوستو۔ اس جیسی جماعت ہے کوئی کائنات میں؟ بولیے نا کوئی ہے؟ اور میں اگلی بات کروں تو بیجا نہیں ہوگی کہ جب سے کائنات بنی اس وقت سے اب تک اور شاید قیامت اس سے مظلوم جماعت بھی ہو، اس سے مظلوم جماعت بھی، بولیے نا اس سے مظلوم جماعت بھی ہو کوئی نہیں ہے، اس سے مظلوم جماعت بھی ہو۔ اور آپ کہیں صحابہ کا نام بھی لینا ہے اور پھر کافر حرکت میں بھی آئے، دونوں چیزیں اکٹھی نہیں، دونوں اکٹھی، بولیے نا دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایک ہو سکتی ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے اور منزل بھی ہے۔ بولیے نا ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہے چونکہ وقت مختصر ہے، اتنی جو اس طرح کی کانفرنسی ہوتی ہیں ان میں چونکہ مختصر باتوں میں آپ کو بہت سارا کچھ دینا ہوتا ہے، تو کہا یہ جاتا ہے وہ جیسے بغاوت کا دن بتا رہے تھے ذوالفقار صاحب، حضرت قبلہ مفتی صاحب کہ بغاوت ایک جرم ہے، بولیے نا بھائی بغاوت جرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بغاوت
اونچا بولنا بغاوت ایک جرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر فرعون تختہ اس تخت پر موجود ہو تو اس کا تختہ الٹنا ایمان سمجھا جاتا ہے، اس کا تختہ الٹنا، بولیے نا، اس کا تختہ الٹنا ایمان سمجھا جاتا ہے۔ ذوالفقار صاحب نے تو یہ کہا کہ الزام لگایا اور باقی قرار دیے گئے، ہم پر تو الزام بھی کوئی نہیں، ہم پر تو بولیے نا، آپ کو کوئی پتہ ہے میں نے کیا کیا؟ بولے نا، آپ سارے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کر۔ اب اس کے بعد جس کو یہ پتا ہو میں نے جرم کون سا کیا وہ صرف ہاتھ کھڑا کر۔ کسی کو پتا کہ میں نے کون سا جرم کیا؟ بولیے نا، میں نے کون سا جرم کیا؟ لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے میں آپ کو اپنا جرم بتاؤں۔ پکی بات ہے، اگر میں آپ کو اپنا جرم بتاؤں تو جزا دیں گے؟ سزا تو نہیں نہ کہہ سکتا، کیونکہ اس جرم پر سزا نہیں بنتی، جزا نہیں بنتی، جزا بنتی ہے کہ میں نے جرم کون سا کیا ہے، میں نے جرم کون سا کیا ہے، وہ جرم آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، آپ پوچھئے گا، ضرور پوچھئے گا، سوال کیجئے گا کہ آخر مسرور نماز کا جرم کیا ہے، اس نے غلطی کون سی کی جس پر آپ نے کہا یہ باغی ہے، جس پر آپ نے کہا اس کا جماعت سے تعلق نہیں۔ تم کون ہوتے ہو مجھے جماعت سے تعلق بتانے والے، جو کل تک مجلس عمل کے ٹکٹ پر لڑتے رہے، آج وہ مجھے بتاتے ہیں کہ نواز کا بیٹا جماعت نہیں ہے۔ سانو خبر نہ کائی مرشد، زندے باد سانو خبر نہ کائی مرشد، جن کو اپنے شہر میں دوسرا بندہ نہیں کانتا، جن کو عزتیں جھنکی سے زمین نے دی، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جماعت نہیں ہے۔ ہم سے پوچھو نا جماعت کسے کہتے ہیں، وہ جماعت کیسے ہو سکتا ہے میں اس جماعت کے ٹکڑے کروں، کیسے ہو سکتا ہے میں اس جماعت کو برباد کروں، کیسے ہو سکتا ہے میں اس کاس کو برباد کروں جس کاس کے لیے میں یتیم ہوا، کیسے ہو سکتا ہے میں اس جماعت کو برباد کروں جس کے لیے میرے والد کو الف ننگا کر کے مارا جاتا رہا، کیسے ہو سکتا ہے میں اس جماعت کو برباد کروں جس کے لیے نماز کو جھنگ چھگلیوں میں گھسیٹا جاتا رہا، کیسے ہو سکتا ہے میں اس جماعت کو برباد کروں جس جماعت کے نام لیواؤں نے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اپنی جانیں نچھاور کیے، مجھ جیسے کتنے یتیم ہو گئے، مجھ جیسے کتنے افراد کے بچوں نے اپنے باپوں کو جیلوں میں بند دیکھے، پابندے سلاسل دیکھے، آنکھ کھلی تھی، باپ جیل میں تھا، جوان ہو گیا، شادیاں ہو گئی، باپ جیل سے سفید داڑھی کے ساتھ نکلے، کسی نے باپ کا جنازہ دیکھے لیکن اس راستے سے پیچھے نہیں ہٹا، کیسے ہو سکتا ہے ہم ایسی جماعت کو برباد کریں؟ ہاں ہم سمجھتے ہیں تمہارے نزدیک بربادی کیا ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ اگر تاجی کھوکھر پکڑا جائے اس کے لیے اہل سنت سڑکوں پر نکلے، تم یہ چاہتے ہو کوئی جگہ باقی بچتی ہو اس کا قبضہ کروایا جائے، تم یہ چاہتے ہو کہ کہیں کرپشن کے پیسے ملتے ہوں تو پیسے لے کر دیے جائیں، ہاں نہیں ہو سکتا، مجھ سے یہ جرم نہ پیدا ہوا ہے نہ آئندہ۔ سونا پیر جنگ دا، سچا پیر جنگ دا، میں عشق صحابہ دی پلائی مرشد، میں آپ نے وہ اخباری تلاشا، وہ بیان آپ نے نہیں پڑھا تھا کہ جب تاجی کھوکھر کے خلاف حکومت حرکت میں آتی ہے تو اس وقت کس نے یہ بیان دیا تھا کہ اہل سنت والجماعت سڑکوں پر نکلے؟ کس نے یہ بیان دیا؟ آپ نہیں جانتے اسے؟ بولیے نا، آپ اسے نہیں جانتے؟ میں نے بہت صبر کیا ہے اور میں چاہتا یہ ہوں کہ مجھے صبر کرنے دیں، میں ایک لائن پر لگا ہوں، اپنے کام پر لگا ہوں اور میں اسی کام پر ہی لگنا چاہتا ہوں، میں اسی کام پر ہی لگنا چاہتا ہوں، لیکن آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ساتھ دیجئے، اس پیغام کے ساتھ کھڑے ہو، اس کاس کے ساتھ کھڑے ہو، اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہو، نہیں ہوتی مجھ سے خوشامد کیا کرتا بتلاؤ؟ مجھ سے ہر تقریب میں یہ مطالبہ کیا جاتا کہ تقریب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہو، نام کیوں نہیں لیا؟ تم نے فلاں کا نام نہیں لیا، فلاں کا نام نہیں لیا، کیوں نہیں نام لیا؟ میں نے کہا یار مجھے نہیں سمجھ آتا
کہ میں کیسے تمہاری ذات کے لیے رب اللسان ہوگا. مجھے رب نے زبان دی ہے، دماغ دیا ہے، عقل و شعور دیا ہے، ایک منصب دیا ہے، اور وہ منصب صحابہ کی نوکری کی وجہ سے دیا ہے. مجھ سے تمہاری تعریفیں نہیں ہوتی، نہیں ہے میرے پاس. کیا کر سکتا؟ یہی قصور ہے میرا، اور کوئی قصور نہیں ہے. نہیں ملے گا آپ کو میرا کوئی جرم نہیں آپ کو ملے گا ان کے پاس. اور ان کے جرموں کی ایک طویل داستان ہے. اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہتر یہ ہے تم اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کرنا. ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تم کرتے رہو. ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تم کرتے رہو. تم جو مرضی کرتے رہو. جب ہمیں پتہ ہے نہ اس گاڑی میں چلنا ہے نہ منزل پر پہنچنا ہے. بولیے نا، جس گاڑی میں چلنا ہی نہیں، منزل پر پہنچنا ہی نہیں، میں نے تو اس کے پیچھے گاڑی نہیں کھڑی. میں نے تو اپنا راستہ بنایا، اس پیغام کو لے کر ہم آگے چلے، اور انشاءاللہ العزیز چلتے رہے. اور انشاءاللہ العزیز میرے رب نے چاہا تو منزل دور نہیں. میرے رب نے چاہا تو منزل دور نہیں ہے. اب وہ مجھے نہ بتائیں جو کل تک جماعت میں تھے. ہم سے کہتے ہیں جماعت میں، ہم تو پیدا اس جماعت میں ہیں. ہم تب اس جماعت میں تھے جب تم نہیں تھے. ہم تب تھے جب تم، بولو نا، جب تم وہ تھے. ان میں سے کوئی تھا جب میں جماعت میں تھا؟ بولیے نا. میں 2 سال کا تھا. میں 2 سال 1988 میں میری پیدائش، 1985 میں جماعت بن گئی. بولیے نا. تو میں تو پیدا اس جماعت میں ہوں، اور مجھے کوئی کہے کہ یہ جماعت میں نہیں ہے. کیسے؟ ایسے ہی ہے نا. رہ گئی نام کی بات، تو نام تو تمہارے پاس کوئی نہیں. بولیے نا. نام ہے ان کے پاس. بولیے، میرے پاس کم سے کم باپ کا نام تو ہے نا. بولیے نا، میرے پاس سچا پیر جنگدا ساڈا پیر حق نواز ساڈے سراں دا ہے تاج. ساڈا پیر حق نواز ساڈے سراں دا ہے تاج. خیرات تو بہت کسے سنائے جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے کرسی کا لالچ ہے، کوئی کہتا ہے جی عہدے چاہتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی فلاں خواہش ہے، فلاں خواہش ہے. سچ مانیے کوئی بھی خواہش ہے ہی نہیں، اور نہ ان کے سامنے کبھی اظہار کیا. نہ کوئی ایسی خواہش ہے، نہ اظہار کیا ہے. ہاں والد سے سنا ضرور ہے کہ اقتدار کی کرسی پر اسے نہیں بیٹھنے دیں گے جو ہمارا مطالبہ مانے گا. اسے نہیں بیٹھنے دیں گے جو ہمارا مطالبہ، بولیے جو ہمارا مطالبہ. ہم نے سیکھا یہ، ہم مطالبہ مانگیں گے نہیں. ہم مطالبہ مانگیں گے، ہم منوائیں گے. مانگنے اور منوانے میں فرق ہوتا ہے. ہم منوائیں گے، مانگیں گے نہیں. بولیے نا، کیا مانگنا ہے؟ تو مانگ تو صدیوں سے رہے ہو. مانگ تو صدیوں سے رہے ہو. تم ان سے مانگ رہے ہو جن لوگوں کا آقا یہود و نصارہ. تم ان سے مانگ رہے ہو جن لوگوں کے لیے انگریز سے دوستی فیشن ہے. تم ان لوگوں سے مانگ رہے ہو جن کے لیے لا الہ کا کوئی مفہوم نہیں ہے. تم ان لوگوں سے مانگ رہے ہو جن کے لیے کلمۃ اللہ کا کوئی معنی نہیں ہے. تم ان لوگوں سے مانگ رہے ہو جن کے لیے قرآن و حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تم ان لوگوں سے مانگ رہے ہو جن لوگوں کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے. جن لوگوں کو قرآن، مجھ سے قراردادیں پیش نہیں ہوتی کہ میں ایک تفصیلی قرارداد تمہارے لیے پیش کروں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی نماز نے سکھایا یہ ہے کہ مانگنا نہیں، منوانا ہے. مانگنا نہیں. اور انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ ہماری کانفرنس کا عنوان ہے پاکستان زندہ باد. اور انشاءاللہ یہ قیامت کے دن تک زندہ رہے گا، اور اسی ملک میں ہمارے حقوق بھی زندہ رہے گا. باقی باتیں کوئی کرتا رہے. میں تو ایک مدت سے سن رہا ہوں، اور سچ آپ کو بتاؤں، میں نے سنی بھی کبھی نہیں کہ کیا سنی بھی کبھی نہیں. کوئی آ کے کہتا ہے فلاں نے یہ کہا، میں کہتا ہوں یار چھوڑو، اس کی حیثیت اور میری حیثیت میں بڑا. مجھے اللہ نے بڑا مقام عطا کیا ہے، بڑی عزت عطا کی ہے، بڑا نام عطا کیا ہے.
اتنے بڑے نام کے ساتھ میں اچھا نہیں لگتا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا جواب دیتا. وہ بولتا رہے. اس کا ضمیر اس کو اجازت دیتا ہے کہ اس نے صحابہ کے دشمن کو چھوڑ کر ہمیں دشمن بنا لیا ہے. کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں, مجھے تو پتا ہے کہ یہ ہونا تھا اور ہو رہا ہے. حالات نظر آ رہے ہیں کہ جب بھی صحابہ کی بات کی جاتی ہے دشمن کھلوں سے نکلنا شروع کر دیتے ہیں. بولیے نا. اور رہ گئی بات کہ ہم سے کوئی یہ سوال پوچھے کہ تم نے کیا کیا. تم جو کہتے ہو فلاں پہ بات کرتے ہو فلاں پہ, مگر میں تو کسی کی نہیں کرتا, لیکن فلاں نے نہیں کیا تو تم نے کیا کیا. تو بات یہ زمان میں اقتدار تمہارے آ جائے. میں تو خان کی طرح یہی کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس اختیار نہیں تھا. خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا آج کل کے اختیار نہیں تھا, سب کچھ رہا, وقت گزرا. خیر میرا یہاں موضوع کوئی حکومتی افراد نہیں ہے, وہ انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقاتیں رہیں اور اس عنوان کے ساتھ رہیں. اور آج میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے, آپ تمام ان کے لپیٹ لیں کے بعد بس اپنے کام پر لگے. ہماری منزل انہوں نے بہت دور چلی گئی. پھر نئے سرے سے ایک محنت, نئے سرے سے ایک آغاز ہے, اور اس آغاز میں یہ سمجھوں گا اور یہ خواہش رکھوں گا کہ آپ میں سے ہر ایک شخص حق نواز ہے, اور وہ یہی پیغام لے کر آیا ہے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز اس میں رہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں.